Sister Kulsum Flood, Sister Maryam Bibi, Sister Samrin Sabra, Sister Haja Kazmi, Sister Uruj Fatma, Sister Maryam Aziz. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا Sister Paretna, مولانا محمد اللهم صل على Sister Lubna Khan, ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا Sister Noor Majid, اللهم صل على سيدنا ومولانا میں پہنچا دوں گا میں جاؤں گا وعلى بینک کھلے گا نا Cherish Lagan, مکین سے نکلوانی پڑے گی اصل مسئلہ یہ ہے وصحبه وبارك وسلم Sister Umayma Mirza, صل على آپ کا بند کر دیا سيدنا ومولانا Sister Mahnoor Sahib, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد now it's time to award the certificate to the teachers who has completed session 2022-23 in my Islamic school. Ma'am Afsa Sunno as reception teacher, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Ma'am Aisha Sheikh as junior teacher, سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا Ma'am Savarihan as class 2 teacher, محمد اللهم Ma'am Fazila Balaj as class senior teacher, اللهم صل Ma'am Afsa Salim as class 3 teacher, وعلى آله وصحبه وبارك Ma'am Sumayya Sheikh as helper teacher, صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم Ma'am Faiza Kazmi as biology and chemistry teacher, Ma'am Zunaira Sayal as general science teacher,
اسلامک اسکول کے لیے کچھ لائنس کہنا چاہوں گی. مائی اسلامک اسکول ایسا چمکتا دمکتا ستارہ ہے. مائی اسلامک اسکول ایک ایسا چمکتا دمکتا ستارہ ہے جس کی کرنوں نے نسلوں کو سنوارا ہے. دین و دنیا ہے کیا اس ادارے نے سکھایا ہے. تعلیم کو نہیں بیچا ہے, تعلیم کو نہیں بیچا ہے, امیر غریب کو سمیٹا ہے. رب سے ہے یہی دعا, رب سے ہے یہی دعا, اس ادارے کے ہنر اور اساتذہ شاد رہے, آباد رہے. مائی اسلامک اسکول سدا کامیاب رہے. پاکستان زندہ باد. مائی اسلامک اسکول پائندہ باد. Thank you, ma'am, for your time. Now come back to the main program. So I want to call Sister Uman Aslam for result. چپ ہے ہم کیونکہ یہ ہماری شرافت ہے, ورنہ جیسمین کے لیے ہمارا غصہ ہی آفت ہے. Hold your head because it's the time to call Sir Waliullah for announcement the result. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. بہت اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ادارے کو سے نوازا ہے. پوری کائنات کا تن تنہا ایک ہی خالق ہے, ایک ہی مالک ہے, ایک ہی رازق ہے. وہ کون ہے؟ وہ اپنا تعارف کراتا ہے. الرحمن, وہ رحمان ہے. وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوا. اس کا قبضہ قدرت کتنا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ تہہ خاک ہے, اس سب کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. اس کا علم کتنا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. ہم زور سے بولیں, ہم آہستہ بولیں, ہمارے ہونٹ حرکت کریں یا نہ کریں, ہمارے دل کے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے. کیسے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. برابر ہے دن کے اجالے میں, رات کی تنہائیوں میں, پہاڑوں میں چھپ کر اور گہرائیوں میں جا کر کوئی لفظ منہ سے نکلے گا, میرا رب اس کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے پہاڑوں کے اوپر رات کی تاریکی میں چونٹی کے بے نقش پاؤں کے نشان کو وہ دیکھتا ہے. آسمان سے پانی کا قطرہ برستا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے. سمندر کا مد و جزر اس سے جھاگ بنتی ہے, پھر وہ جھاگ ہواؤں میں اڑ کر بادل بنتے ہیں, پھر اس کے ہر قطرے کو وہ جانتا ہے. درختوں کا پتوں کا ہلنا, ان شجروں کا گرنا, ان پتوں پر پھر پھول چڑھنا, اس سب کا علم ایک اللہ کے پاس ہے. اس کائنات کے سارا علم میرے اللہ کا علم ہے. ہم نے جس کو تقسیم کیا زائلوجی میں, ہم نے جس کو تقسیم کیا بایولوجی میں, ہم نے جس کو تقسیم کیا فزکس میں, ہم نے جو فارمولے بوٹنی کے حل کروائے, ان سب کے پیچھے جائیں. جمادات کا اگر علم ہے, وہ علم کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے. نباتات کا اگر کوئی علم ہے, وہ علم کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے. وہ اگر حیوانیات پر بات کرنی ہے, وہ کس نے پیدا کیا؟ وہ میرے اللہ نے. اگر ہم چاند کو مسخر کرنے کی بات کرتے ہیں, والنجم والشجر یسجدان, وہ میرے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری, سورج اور چاند اور یہ سیارے یہ سب میرے اللہ کے حکم کے تابع ہیں. پوری کائنات انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں, کوئی چپا ایسا نہیں جس پر میرے رب کا علم محیط نہیں ہے. آج یہ بچے جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ علم ہے, اور اس علم کی نسبت
میرے اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی۔ الرحمن، رحمان کون؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ یہ سکھانے کی نسبت، یہ استاد کی نسبت، یہ معلم کی نسبت خالق ارض و سما، کائنات کے تنے تنہا مالک نے اپنی طرف کی۔ پھر اس کائنات میں میرے اللہ کی ذات کے بعد ایک ذات ہے جو پوری کائنات کا منبع ہے، جو کائنات کا خلاصہ ہے، جن کی وجہ سے کائنات سجائی گئی، جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی۔ اور وہ ذات کون ہے؟ وہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کے لال ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ مکے کے در یتیم ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ امام الاولین والآخرین ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ تاجدار انبیاء ہیں۔ وہ کون ہے جن کو اللہ نے مکہ سے لامکاں بلایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرى ولقد رآہ نزلة اخرى عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ کیا میرے رب نے کلام کیا ہے؟ کتنا وزنی کلام ہے۔ اس کائنات کے مرکز کائنات، منبع کائنات نے اپنے آپ کی طرف جو نسبت کی، آپ نے نسبت فرمائی۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے میرے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، سکھلانے والا بھیجا ہے۔ پھر کیسا سکھایا؟ صحابہ کرام کو کئی ہزار میل کی مسافت پر دشمن ان صحابہ سے کانپتا تھا، ان کے ناموں سے ڈرتا تھا، ان صحابہ کی باتیں ہواؤں کے دوش پر جاتی تھی۔ ان کو جو جہاں آگ نکلی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، تمیم داری کو چادر دی، کہا فاروق اعظم نے زمین پر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، جہاں سے آگ نکلی ہے وہاں دفن کر کے آ جاؤ۔ تمیم داری فاروق اعظم کی چادر کو اس طرح، اور آگ پیچھے ہٹ رہی ہے، کس طرح نہیں ہٹے گی؟ موسیٰ علیہ السلام وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی بندہ پھر اللہ کا، خالق اور مخلوق کو ہم کبھی یکجا نہیں کر سکتے۔ خالقیت الگ چیز ہے، مخلوق الگ ہے۔ کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، قرآن کہتا ہے یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے نا درختوں سے پتے کاٹتا ہوں، جو ہے نا اپنے مویشی کو چراتا ہوں۔ کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، دیگر بھی چند کام اس سے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، موسیٰ ڈال اس لاٹھی کو۔ جب لاٹھی کو ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ بہت بڑا ایک اژدہا بن گیا۔ سارے کے سارے جادوگروں کی جادو ختم ہو گئے۔ تو میرے محبوب نے جن کو سکھایا تو ان کو اللہ نے طاقت اتنی دی، جہاں سے آگ نکلتی تھی وہاں آگ۔ مصر کے دریا نے پانی کا بہاؤ کم کر دیا، فاروق اعظم کی چٹھی اللہ رب العزت نے ان کو سمجھائی۔ ہم کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، اور نیچے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ نمل، چونٹی دیگر چونٹیوں سے کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی دوسروں سے کہتی ہے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں روکتے ہوئے چلے جائے اور ان کو علم بھی نہ ہو۔ تو اللہ نے چونٹیوں کی زبان سلیمان علیہ السلام کو سکھائی اور چونٹی کے بول سلیمان علیہ السلام کو بتائے۔ قرآن کہتا ہے جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ سکھا سکتا ہے تو کیا میرے نبی کے صحابی عمر بن خطاب کی چٹھی سمندر کو نہیں سمجھ آ سکتی؟ یہ آتی ہے۔ ایک ہماری یہ آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، ایک وہ آنکھیں ہیں جو میرا رب الگ عطا کرتا ہے، وہ دل کا نور ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے پھر ہر چیز میں ہمیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بلکھاتی ندیوں میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، ہواؤں کی سرسراہٹ میں ہمیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، سمندر کو مد و جزر میں ہمیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، شیر کی دھاڑ میں ہمیں پتہ چلے گا اس کو بنانے والا کوئی ہے، کوئل کی آواز میں
ہمیں اس خوبصورتی کا پتہ چلے گا، اس کو آواز دینے والا کوئی ہے، آسمان کی وسعتوں میں گم ہونے والوں کے ان سیاروں کے لیے پتہ چلے گا جنہوں نے یہ بنایا ہے، ان کو دماغ دینے والی کوئی ذات ہے۔ برف پوش پر پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا یہ خوبصورتی عطا کرنے والا کوئی ہے۔ ہم سنلاخ وادیاں دیکھیں گے، وہاں پتہ چلے گا یہ کائنات کا حسن ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ آؤ گھومو کائنات کے آفاق و اطراف میں، تمہیں تمہارے رب کی قدرتیں نظر آئیں گی۔ وفی انفسہم، اپنے آپ کو دیکھو، کتنے 6 فٹ کے جسم میں میرے رب نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو گویائی عطا کی۔ آج ہم کہتے ہیں زبان بولتی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں سائنس سے، زبان کیوں بول رہی ہے؟ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کیوں بول رہی ہے؟ یہ ہاتھ کیوں نہیں بول رہا؟ وہ کہیں گے نہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ نہیں بولتا، پاؤں چلتا ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ نہیں نہیں، اس کو میرے رب نے قوت گویائی عطا کی ہے، تب یہ ٹکڑا بول رہا ہے، قوت گویائی۔ پھر میرا رب ایک وقت آئے گا، سورہ یاسین ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج منہ بند کر دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے۔ سائنس کو بولو، بلوا کے دکھاؤ، نہیں، ہاتھ بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم، پاؤں بولیں گے۔ بلکہ اگر پیچھے چلے جائیں اس سے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، یہ انسان اپنی کھال سے کہے گا، اپنے خلاف گواہی دیتے ہو، کھال جواب دے گی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج وہ ذات بلوا رہی ہے، جب وہ بلوانے پر آئے کوئی خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو عزیزوں، ہر علم اللہ کا علم ہے، یہ جتنا علم، اس سے ہم نے کیا نکالنا ہے؟ اکبر الہ آبادی کہتا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندیا جس کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اس علم کو حاصل کریں، بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جائیں، طب کو حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، لیکن کل اگر آپ کی زبان سے نکل گیا اماں آپ نہیں سمجھتی، رب ذل جلال کی قسم ہے عرش اعظم کانپ جاتا ہے، وہ ماں نہیں سمجھتی جس نے تجھے بچپن سے اٹھایا، تجھے کھلایا، اس دہلیز تک پہنچایا، وہ نہیں سمجھتی۔ ابا آپ کو پتہ نہیں، جب یہ بات نکلتی، ابا آپ کو پتہ نہیں، جس نے آپ سے 50 سال پہلے دنیا میں آنکھیں کھولی، دنیا دے، اس کو پتہ نہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ جو بھی علم حاصل کریں، لیکن اللہ رب العزت، وہ اکبر نے اپنے بیٹے سے دل برداشتہ ہو کر جب وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا، اس نے کہا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جس کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ کیسی یہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم وہ ہے جو والدین کا بتائے، تعلیم وہ ہے جو بچوں کی اچھی تربیت کا بتائے، تعلیم وہ ہے جو بچوں کو سکھائے کہ گھر میں جاتے ہوئے کس طرح آپ نے سب سے پہلے برکت کے الفاظ اور خیر کے کلمات کہنے ہیں، کس طرح آپ نے سلام کہہ کر گھر میں جانا ہے۔ میرے محبوب نے کہا جو یہ عمل کرے گا، اگر اس پر فقر آ جائے، غربت آ جائے، مجھ سے پوچھ لیں، نہیں آئے گا اس پر فقر، اس پر غربت نہیں آئے گی۔ عزیزوں، ان بچوں کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو انہوں نے پڑھنا ہے، آپ کے سامنے رزلٹ آئے پچھلے سال کے، اس سال تو سارا کا سارا نظام پوری کراچی سراپا احتجاج ہے، پچھلے سال میں آپ دیکھیں کس طرح بہترین رزلٹ آپ کا یہ ادارہ لایا، اور اس کے ساتھ لیکن ہمارا جو محور ہے بنیادی کہ جو حاصل کرنا ہے حاصل کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اللہ کو پہچانیں۔ ہمارے ان بچوں کا رشتہ اگر اپنے اللہ سے اور اس کے نبی سے جڑ جاتا ہے، یقین کریں ہم کامیاب ہو گئے۔ یہی ایک کامیابی کا زینہ ہے، جب بچوں کو والدین کا پتہ ہوگا، جب بچوں کو آداب کا پتہ ہوگا، جب بچوں کو قرآن کی تعلیم سے کوئی شغف ہوگا، جب دین سے محبت ہوگی، گھرانہ جنت نظیر بن جائے گا۔ آج جتنی ٹینشنیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، یہ ٹینشن کا لفظ دیکھیں آیا کہاں سے؟ مسلمان کا لفظ ہے ہی نہیں۔ یہ ہیزیٹیشن کیا ہے؟
یہ مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے. مسلمان تو اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے. یہ جو ہمیں دی گئی ہے ٹینشن ہے، ان چیزوں کی وجہ سے آج ہم ہر بندہ اپنے بچوں سے گلہ من ہے. اگر یہ بچے کل کلا کیسے بن جائیں کہ کسی ماں کے ایک بچے سے ہماری تربیت کی وجہ سے ماں اس سے خوش ہو گئی اور بچے کو دعا دی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کامیابی ہے. اللہ رب العزت ہمیں مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اسکول کے وہ اساتذہ اور جنہوں نے بھرپور محنت کی اور ان بچوں نے جو یہاں اپنے پروگرامات پیش کیے، یقین کریں یہ دل و دماغ کو مسحور کرنے والی باتیں تھی اور ہم حیران رہ جاتے تھے کہ ان چھوٹے بچوں میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا، اتنی خود اعتمادی کہاں سے آئی. میں ان تمام کے تمام اساتذہ اور خصوصاً میرے بھائی سر سلیم اور دیگر جتنے ہمارے بھائی باد صاحب، ان کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں. ہر کام میں یہ ادارے کے فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں اور دیگر جتنے ایک ایک کا نام لوں گا کافی وقت چلا جائے گا. میں ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعائیں بھی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو مزید قوم کے ان بچوں کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوابوں کے نواب تھے حقیر ہو بیٹی لگائی تھی گئے، چار سے۔ نوابوں کے نواب تھے حقیر ہو گئے، فنکشن ختم ہونے پر جاسمین والے حقیر ہو گئے. Now I want to invite Sir Abbas for announcing the result. السلام علیکم تو فرسٹ announcing Kiran competition result. Third position goes to Afra Shoaib, Team Roses. Second position goes to Amna Qasir from Japanese. And first position goes to Laiba Ewan in Kiran competition from Japanese. Hum competition, third position goes to Fatma Raja from Jasmine. Second, Rida Fatma from Roses. First, Javeria Falah from Roses. In Naat competition, third position goes to Anila Dawood from Jasmine. Second position, Hania Yaqub from Roses. And first from Laiba Khan from Jasmine. Thank you. بات سنتی نہیں ہو کان کی کچی ہو کیا، اسٹیج پر آ کر بار بار روتی رہتی ہو چھوٹی بچی ہو کیا. Now hold your head because it's the time to announce the result. So I want to call our judge and as well as our principal Sir Rana Mohammad Salim for announcing the result. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Before announcing the result, I would request everybody to recite Darood Sharif one time, please. One result was remaining of boys campus, so I want to call class 3 boy Sufyan, who got first position. Please give his sheet also. I want to pay thanks to everybody who has come here, especially Sir Ibadur Rahman, who did lots of effort every time to manage this program and is always on front to manage it. Before announcing the result, I want to talk few things. First and foremost, I want to apologize to those parents who were continuously making a call
وہ تمام والدین جو کنٹینیوسلی کالز کر رہے تھے کہ ہمارے بچے کو بھی پارٹیسپیٹ کے لیے شامل کریں اور پارٹیسپیشن دیں، تو بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم تمام بچوں کو، ہماری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہو سکیں تو ان کو ہم پارٹیسپیٹ کروا سکیں، لیکن ہمیشہ ایک ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے والدین یہ شکوہ کرتے ہیں ہم سے کہ دیکھیں آپ سیم ہی بچوں کو لے لیتے ہیں. تو پہلے تو میں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ریپیٹڈ بچے ہیں. ہمیشہ 60% ریپیٹڈ ہوتے ہیں اور 40% جو ہوتے ہیں وہ نئے بچے شامل ہوتے ہیں، تاکہ نئے بچے گروم ہوتے رہیں اور جو پرانے بچے ہیں وہ پالشڈ ہوتے رہیں. تو معذرت خواہ ہوں تمام پیرنٹس کے لیے جو کنٹینیوسلی میسیجز کرتے رہے کہ ہمارے بچے کو ایڈ کریں، لیکن اس دفعہ نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور کریں گے. اور رزلٹ اناؤنسمنٹ سے پہلے میں ایک دو بات جو والدین سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تربیت کی جو کمی تھی وہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو وقت ہے اس میں تربیت کی جو ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ والدین کے پاس وقت نہ ہونا ہے. تو والدین سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، اپنے بچوں کو سمجھیے، اپنے بچوں کے پوٹینشیل کو سمجھیے، اپنے بچوں کو جانیے. اگر آپ اپنے بچے کو وقت دیں گے تو کل جب آپ کو ان کے وقت کی ضرورت ہوگی تو یہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے. اگر آپ ابھی ان بچوں کو وقت نہیں دیتے تو ان بچوں کی جو تربیت کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کرتا ہے، وہ ٹک ٹاکرز کرتے ہیں. تو آپ کے بچوں کے جو آئیڈیل بنتے ہیں وہ ٹک ٹاکرز بنتے ہیں. مولانا سے یہ اسپیچ دلوانے کا مقصد صرف ایک یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ کانسیپٹ دے سکیں کہ ہماری اصل کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے. ہم اس دنیا میں ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں، اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے. ہم اس دنیا میں مسافر ہیں اور ہم نے یہاں سے ہو کے چلے جانا ہے. تو ہماری جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کو پہچانیں. ہم اسکول کے اندر بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کا جو رشتہ ہے وہ دین کے ساتھ جڑا رہے. ہم بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس میں ہم اور زیادہ کامیاب بھی ہو جائیں. ہم مکمل کامیاب تب ہوں گے جب والدین اس میں ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ بچہ 5 سے 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے، پھر وہ گھر چلا جاتا ہے اور گھر جا کے اس کی جو روٹین ہوتی ہے وہ ٹوٹلی اسکول سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے والدین آتے ہیں، وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ گھر پہ ہماری بات نہیں سنتا. تو ہم یہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ اسکول کے اندر وہ بہت اوبیڈینٹ ہوتا ہے، اسکول کے اندر وہ بہت ڈسپلن کے اندر ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر اس کا ماحول بالکل چینج ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ والدین کی توجہ نہ دینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% والدین ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا شاید کہ ان کے بچے کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. یہاں پر جو بچے آئے ہیں وہاں پہ کلاس 1 سے لے کے کلاس میٹرک تک کے تمام بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور تمام بچوں نے حصہ لیا. دا وے دے اسپوک، جس طریقے سے آ کے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی ساری آڈینس کے سامنے پریزنٹ کیا، یہ آسان کام نہیں، اس کے پیچھے بہت محنت ہے. تو بہت محنت ہوئی. ایک 1 کلاس کا بچہ اگر اس قابل ہے تو ذرا آپ سوچیں کہ جب میٹرک کلاس میں پہنچیں گے یا جب پاس آؤٹ ہو کے جائیں گے تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی ایزیلی اویلیبل نہیں ہوگا. لیکن والدین کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچوں کے اندر کتنا پوٹینشیل موجود ہے اور وہ اس کو پالش کر سکیں. اور ہماری جو تھوڑی سی کوشش ہے وہ کوشش کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ آج جتنے بھی بچے آئے ہیں ان تمام بچوں نے اپنے سیگمنٹ کا جو آغاز کیا وہ درود شریف سے کیا. اسکول کے اندر بھی یہی ترتیب ہے کہ تمام بچے اپنے جو پیریڈ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. وہ کس چیز سے کرتے ہیں؟ 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے، علم اضافے کی دعا پڑھ کے. پھر پیریڈ ختم ہوتا ہے تو 3 دفعہ اگین درود شریف پڑھتے ہیں. یہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ رشتہ جڑا رہے ہمارے نبی کے ساتھ. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک چیز میری نظر سے گزری، اس کے بعد پھر میں نے اس چیز کو شامل کیا
بیسیکلی میں نے یہ سنا کہ جب بھی کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ وہ مسلمان درود شریف مکمل کرے. جب وہ مکمل کرتا ہے تو اس مسلمان کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ گھر میں موجود ہیں, آپ کا بچہ اسکول میں درود شریف پڑھ رہا ہے, لیکن اس درود شریف کی وجہ سے دن میں کتنی دفعہ آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے ایز اے پیرنٹ اپنے بچے کی وجہ سے. آج کی اگر ہم آج ہم صرف آئے یہاں پہ کمپٹیشن کو پریزنٹ کرنے, کمپٹیشن دیکھنے, اس کو ہم نے لنک کیا تو آج اپروکسیمیٹلی ہمارے پاس 33 پارٹیسپینٹس تھے, 33 کے قریب پارٹیسپینٹس تھے. تو 33 پارٹیسپینٹس, اور اگر ہم آڈینس کی بات کریں تو آڈینس اپروکس ریکا رف ایگزامپل 500 ہوگی. 500 کی اگر ہم آڈینس لیں اور 33 بچے آئے, ہر بچے نے اپنا سیگمنٹ اسٹارٹ کیا درود شریف سے, سو 33 کو ذرا ملٹیپلائی کریں 500 سے. کین یو پلیز ہیلپ می؟ 33 ملٹیپلائی بائی 500 16,500. تو یہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں ہم نے بغیر کسی کوشش کے تقریباً 16,500 دفعہ جو درود شریف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. اور شاید کسی نے بھی اتنا کیجول ہو کے نہیں کیا, بس بچے آ رہے تھے, پڑھ رہے تھے اور ہم اس کو ادا کر رہے تھے. بٹ امیجن دیٹ تھنگ کہ ہمارا اتنی دفعہ نام ہماری ولدیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کسی ایک دفعہ بھی عقیدت سے پہنچ گیا, تو کیا ہمارے لیے معاملات میں آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی. تو بیسیکلی ہمارا مقصد کیا ہے کہ صرف آپ کے بچوں کو کیا کر سکیں, دین سے جوڑ سکیں, والدین سے جوڑ سکیں. ساری کائنات محتاج ہے ہمارے نبی پاک کی, اس کے بعد ساری اولاد محتاج ہے اپنے والدین کی. ہم بچوں کو یہ ہمیشہ سبق دیتے ہیں اور بچوں سے میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں ان دا لاسٹ ہمیشہ کہ لو یور سیلف, لو یور فیملی, لو دا پیپل اراؤنڈ یو, مور دین دیٹ ڈو عشق ود یور. اب یہ بچوں کا جواب اس بات کا ثبوت ہے کہ ان بچوں کو اس چیز کا عادی بنایا گیا ہے کہ اپنے والدین سے عشق کیجیے. اب عشق ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے. ہم یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کرتے کہ ہم نے آپ کے بچے کو والدین سے عشق کرنا سکھا دیا. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, انسان اس دنیا میں کوشش کرنے کے لیے آیا ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ وقت بھی آئے کہ آپ کے بچے آپ سے عشق کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن سکے. تو ہمارے لیے دعا کیجیے, اس ادارے کے لیے دعا کیجیے تاکہ ہم آپ کے بچوں کو والدین کی سچی محبت سکھا سکیں, دین کی محبت سکھا سکیں اور ایک اچھا طالب علم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی بنا سکیں. سو ناؤ کمنگ بیک ٹوورڈز دا ریزلٹ ناؤ, جس کا سب کو انتظار ہے. There are lots of results to be announced. Kirat, Naad and Han competition have already been announced. Time is short, so I am going to announce in hurry. Now English debate competition. English debate competition, third position is obtained by Rabia Ghaussia with Jasmine's group. Second position is obtained by Maham Farhan from Rose's group. First position is obtained by Sumaira Noor from Rose's group. Urdu debate competition. The third position is obtained by Zannaf Fatma from Rose's group. The second position is obtained by Maida from Rose's group. And the first position is obtained by Sabah Manzoor from Jasmine's group. Urdu funny debate competition, there were 2 students. So second position is obtained by Amna Taria. And the first position is obtained by Farwa Fazil, Jasmine's group. But I want that do appreciate that Amna Taria, وہ بچی صبح سے ہاسپٹل میں تھی, اس بچی کو ڈرپ لگ رہی تھی, بٹ وہ پھر بھی اسپیچ
کرنے کے لیے آئی اور صرف اسپیچ کر کے گئی. تو آئی وانٹ کہ یہ اسپرٹ بہت معنی رکھتی ہے. اور جس طریقے سے یو مسٹ ہیو سین کہ بچی کے ہاتھ پہ کینولا بھی لگا ہوا تھا. سو شی کیم فرام دا ہاسپٹل, شی جسٹ پریزنٹڈ اینڈ شی ہیز گون بیک. سو دیٹس اپریشیٹنگ تھنگ آلسو. English creative writing competition, third position is obtained by Roman Aslam, Roses Group. Second position, Farwa Ramzan, Roses Group. And first position, Maham Farhan, Roses Group. Urdu creative writing, Roman Aslam, Roses Group. Irish Naveed, Jasmine's Group. Amna Taria, Roses Group. These are those segments. یہ وہ سیگمنٹس ہیں جو پہلے اسکول کے اندر ہو چکے ہیں, تو صرف ان کا ریزلٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے جو آج کا پارٹ نہیں دے. بیسٹ انگلش ہینڈ رائٹنگ, فروا رمضان, روزز گروپ. نایاب نواز, روزز گروپ. اینڈ عبداللہ فرام کلاس 2, جیسمینز گروپ. بیسٹ اردو ہینڈ رائٹنگ کمپٹیشن, خدیجہ کلیم, روزز گروپ. ماہم فرحان, روزز گروپ. اینڈ عبداللہ, جیسمینز گروپ. English creative writing secondary section, Hamna from Jasmine's group got third position. Hijab second position, Roses. Laiba Khan first position, Jasmine. Urdu creative writing competition, third Rafia Zahir, Roses group. Second Umme Roman, Jasmine's group. First Sidra Aslam, Roses group. Best English handwriting competition secondary section, third position is obtained by Sanobar, Roses group. Sumaira Noor, Roses group. Fatma Mubashir, Jasmine's group. Best Urdu handwriting competition secondary section, third position Tahreem, Jasmine's group. Sumaira Noor, Roses group. And Meerab, Jasmine's group. Now today's competition. First science project, 2 projects were presented. The first position is given to the project of electricity, Roses group. Now serious acting competition. The third position is obtained by Ariba from Roses group. Second position is obtained by Meerab from Jasmine's group. And the first position is obtained by Mahnoor from Roses group. Now funny acting competition. Third position is obtained by Anmol, Roses group. Second position is obtained by Umme Roman, Jasmine's group. And the first position is obtained by Vara Aisha, Jasmine's group. And welcome and the thanking act of pre-primary section. So the first position is given to the welcome act, Jasmine's group. Now the science project. There were 2 science projects. One was displayed here on the stage and second displayed on the exhibition. Parents have given the vote. So I'm just telling about the highest vote were given by parent side to class 3 digestive system. That belongs to Roses group. So that vote is also given to Roses group. Which competition is remaining? Now the last competition, comparing competition. The third position is obtained by Rafia Sami from Jasmine's group. Second position is obtained by Hijab Abdul Nabi, Roses group. And the first position is obtained by Shanze Binte Ashraf, Jasmine's group. So finally the conclusion of the result. Before conclusion, I know that you are excited that who has gonna won, but both teams were excellent. Both teams are equal for us. First and foremost, see, everybody has come here. You made some couplets for the taunt, you made some couplet for the competition, but I want at the end, we are the schoolmates, we are the fellows, we do respect each other. So first I want that Roses will clap for the Jasmine efforts.
and then Jasmine's will clap for the Roses effort. Because for the Roses, total segments votes were gotten by Roses are 10 votes, and Jasmine's have gotten 12 votes. Congratulations to the Jasmines. Record has been broken this time of the Roses. So better luck next time. Again, congratulations. It's very late. Now students are allowed to go. You would go in a discipline, but you have to wait. Those students who belongs to the project, they will stay until we allow remaining. Again, thank you very much for your time. A big thanks to the parents for your special time. Jazakumullahu khairan. Listen. Assalamualaikum. Well, it's Flower and I am from class 10. I am here to present volcanic eruption. I am from Volcanoes hot tempered gases that are power free destruction. एक मिनट Well, it's Flower and I am from class 8 and I am from Justice Group. I am here to present volcanic eruption. Well, volcanoes spew hot dangerous gases that are power free destructive. Many people are died from volcanic stars. Volcanic eruption occurs when the hot materials are thrown out of a volcano. Volcanic eruption of 2016. Volcanic ash and sites are called lahar. Many of the volcanoes the other states erupted are dead bodies. Thank you. I started with the greatest name of Allah Pak, who is the most Rahman and most Rahim. My name is Iman Fatma and I am a student of class 8A and I am from Group GSP. I am here to present photosynthesis. Photosynthesis is a process by which plants can prepare their own food in the presence of sunlight. Leaves use carbon, leaves I started with the greatest name of Allah Pak, who is the most Rahman and most Rahim. Well, my name is Iman Fatma and I am a student of class 8A and I am from Group GSP. I am here to present photosynthesis. Photosynthesis is a process by which plants can prepare their own food in the presence of sunlight. Leaves use carbon dioxide from the air and water from soil as ingredients. Leaves prepare food in the presence of sunlight. The soil is the form of life. Plant's kitchen is its leaves.